بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں۔ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں۔ باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں۔ اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں، احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک بات سکھانا، مرد کا ہر ظلم چپ چاپ سہہ جانا وفا نہیں ہوتا۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا۔ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے لفظ ماں لکھ دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے، مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، اور زنا کاری کو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، دولت کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے ہی دولت ختم، عزت بھی ختم۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ صف نازک کی محبت میں گرفتار نوجوانوں کو محبت کا یہ پہلا قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسے شفاف رکھنا ہو اسے میلا نہیں کرتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں، تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔